صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ کچھ لوگ اس طرح کہ تنقید کرتے رہتے ہیں میرے اوپر اور میں وہ تنقید سنتا رہتا ہوں۔ مختلف جو پیجز ہیں سوشل میڈیا کے، مختلف جو پلیٹ فارم ہیں، تو جہاں پر گفتگو وائرل ہوتی ہے تو کبھی وقت ملتا ہے تو میں جا کے ان پیجز کو دیکھتا ہوں، ان کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے اس کو دیکھتا ہوں، لوگوں کے کمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ تنقید برائے تنقید ہے، تنقید برائے اصلاح ہے، اختلاف ہے، خلاف ہے، کیا چیز ہے۔ تو مثبت رائے لوگوں کی ہوتی ہے، منفی رائے لوگوں کی ہوتی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں۔ باقی اس طرح باقی بھی جو فون آتے ہیں، جو وہ کیا کہتے ہیں کہ میسیجز آتے ہیں، وائس میسیجز آتے ہیں، جہاں پر بھی سنتا ہوں میں، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کافی سارا۔ بہرحال اس طرح آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ان باتوں کو جواب دینا بندہ شروع کر دے تو پوری زندگی اسی کے اندر صرف ہو جائے۔ اور میں پہلے بھی اس بات کا مخالف تھا، اب بھی اس بات کا مخالف ہوں کہ جو داعی دین ہے تو وہ دین کی بجائے، یعنی جو اس کی دعوت ہے، اس کا جو کاز ہے، اس کا جو پروگرام ہے، اس کو چھوڑ کر وہ اپنی ذات کا دفاع کرنا شروع کر دے، یہ بات غلط ہے۔ بندہ اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اس بات کو نوٹ کی ہے کہ جو داعی دین ہے، دین کی طرف جو لوگ بلانے والے ہیں، تو ان کے جو کارکنان ہیں اور ان کے آگے جو کام کرنے والے ہیں، ان کے جو فالورز ہیں، تو وہ زیادہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دفاع کی بجائے، دفاع دین کی بجائے وہ دفاع قائدین کرتے ہیں، اپنے قائدین کا دفاع کرتے ہیں، بس انہی کی اس طرف زندگی اسی طرح ہی گزر جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر ایک جائز بات ہوتی ہے، دیکھیں جو دشمن ہوتے ہیں نا تو وہ دین کے اوپر تو حملہ نہیں کرتے، یعنی ڈائریکٹ قرآن کو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو، ڈائریکٹ رسول اللہ کو، ڈائریکٹ صحابہ پاک کو، اہل بیت کو، وہ اس طرح تو ان کی وہ نہیں ہوتی نا، تو اتنی جرأت نہیں کر سکتے تیزی سے۔ تو اسی طرح کرتے ہیں جو دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، داعیان ہوتے ہیں، داعیان دین ہوتے ہیں، علماء صلحاء لوگ ہوتے ہیں، تو وہ انہی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر وہ دین کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح بھی ہونا چاہیے کہ اگر علماء کے اوپر بے جا تنقید کی جائے، بے جا ان کے اوپر اٹیک کیا جائے، تو پھر حق بنتا ہے، کارکنان ہو یا عام انسان ہو یا کوئی اور عالم فاضل شخص ہو، پڑھا لکھا شخص ہو، تو وہ آگے میدان کے اندر آئے اور اس شخصیت کا دفاع کرے۔ یہ ایک درمیانی بات ہے، آپ اس کو پلے باندھ لیں۔ اب میری جو زندگی بھر کی کوشش رہی ہے اور خاص کر ان 2 برسوں کے اندر، تو مطلب یہ ہے کہ نا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کر نا، کہ میں نے جب دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور بے جا تنقید کرتے ہیں، ان لوگوں کو اختلاف کے آداب معلوم نہیں ہیں کہ اختلاف کیا جاتا ہے کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، صحابہ پاک کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ جو اصاغر تھے انہوں نے اکابرین سے اختلاف کیا ہے۔ تو آپ بھی بے شک جو چھوٹے ہیں اپنے بڑوں سے اختلاف کریں، اپنے اساتذہ سے اختلاف کریں، لیکن آداب کے دائرے کے اندر رہ کر ادب آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی معروضات پیش کریں۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ بڑے کے سامنے اپنا وہ اشکال ظاہر کرتے ہیں نا کہ آپ نے اس طرح کہا ہے، میں اس طرح سمجھتا ہوں، یا اگر اس طرح ہوا تو پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے، مطلب مجھے یہ خرابیاں نظر آتی ہیں اس بات کے اندر، آپ کی اس رائے کے اندر۔ تو پھر بڑوں کا حق بنتا ہے کہ وہ شفقت کرتے ہوئے جو کچھ ان کے ذہن کے اندر جو پروگرام ہے، جو ان کی دلیل ہے، وہ اپنے بچوں کو بتا دیں، اپنے چھوٹوں کو بتا دیں۔ یعنی بڑے اس طرح کریں کہ وہ کہیں کہ تمہاری شکل، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم نے ہم سے اختلاف کیے، ہم سے تو بڑے بڑے ہمارے سامنے نہیں بول سکے، تم نے اس طرح، یہ اس چیز سے بڑوں کو بچنا ہے۔ اور جو چھوٹے ہیں تو وہ اس طرح کریں کہ پھر ایک بات کو پکڑ کر ان کی پوری علمی زندگی کے اوپر پانی پھیر دیں اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور ان کے اوپر میمز بنانا شروع کر دیں اور ان کو تماشا بنا دیں۔ یہ بات غلط ہے۔ تو میں اس چیز کے مخالف رہا ہوں اور اس چیز کی میں نے اصلاح کی کوشش کی ہے۔ ہمارے جو چھوٹے تھے جن کے ساتھ میری دعا سلام ہے، کوئی بھی ہے، خطباء ہیں، علماء ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، عوام ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ان کو میں نے یہی بتایا، میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے اکابرین ہیں، یہ آپ لوگوں کے بڑے ہیں، یہ علماء ہیں، ان کی خدمات ہیں دین کے لیے،
ان کی فلاں بات آپ کو نہیں اچھی لگتی، مجھے بھی نہیں لگتی، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس انداز کے اندر رہ کر، یعنی ادب کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کا اختلاف ہے وہ اختلاف بھی کریں اور ان کا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھیں، ان کی شان کے اندر کمی نہ کریں، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا۔ ظاہری سی بات ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں نا، تو یہ وارثین انبیاء ہیں، یہ امت محمدیہ کے جو علماء ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وارث ہیں۔ تو وارثین کے ساتھ اس طرح کا سلوک آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جہنم کے اندر آپ اپنی جگہ بنائیں گے اور اپنا ٹھکانہ آپ جہنم کے اندر بنائیں گے۔ لہٰذا اختلاف بھی کریں اور ان کا جو ادب ہے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہیں، تو اس شان کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کا خیال کرنا ہے، اور جو عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے ان کو آپ نے وہ عزت دینی ہے۔ یہ جو آپ کے خطباء ہوتے ہیں نا، خطباء، اور آپ کے جو علماء ہیں جن کے پیچھے آپ نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے آپ ہاتھ باندھتے ہیں، جنہوں نے آپ کو الف با تا سا پڑھنا سکھایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آپ کو پڑھنا سکھایا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قرآن آپ کو پڑھنا سکھایا ہے، ان کا جو ادب ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح اپنے پیر کا، اپنے استاد کا، اپنے والدین کا ادب ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر ان سے بڑھ کر ان کا ادب کیا جاتا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی اسی طریقے سے ہر ان کا جو مخالف ہے تو وہ ان کے اوپر اپنی جو زبان ہے وہ دراز کرے، زبان تان دراز کرے اور ان کی شان کے اندر کمی کرتا پھرے۔ اس چیز سے میں نے لوگوں کو منع کیا ہے۔ دوسری طرف جو وہ لوگ تھے، یعنی علماء صلحاء تھے یا جو داعیان دین ہے یا ممبر رسول کے اوپر وہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلاتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، باقی واعظ و نصیحت کرتے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جو داعی دین کی جو صفات ہوتی ہیں، داعیان دین کی جو صفات ہوتی ہیں، وہ صفات آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ یعنی ایک داعی دین کا لباس کس طرح ہونا چاہیے، ایک داعی دین کا رہن سہن کس طرح ہونا چاہیے، ایک داعی دین کا اخلاق کس طرح ہونا چاہیے، ایک داعی دین کا کردار کس طرح ہونا چاہیے، اس کا عمل کس طرح ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ اس کا سلوک کس طرح ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ اس کا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے، عام عمر لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ جو دعوت دیتا ہے اپنے مقاصد سے وہ واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کتنا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں پر آپ کی کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کریں۔ اور یہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی دعوت کو سنتے ہیں، آپ کے فالورز ہیں، یا آپ کی اولاد کی طرح ہے، تو جس طرح اولاد کے اوپر شفقت کی جاتی ہے اس طرح آپ ان کے اوپر شفقت کریں۔ ان کو کیا بتایا کہ یہ تمہارے بڑے ہیں، تمہارے والدین اور پیر استاد کی طرح ہیں جن کے پیچھے آپ جمعہ پڑھتے ہیں، اور پڑھانے والوں کو کیا کہا ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ نے ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے کہ جس طرح بچوں کو کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے پاس کتب فقہ رکھیں، کتب تفاسیر رکھیں، کتب احادیث رکھیں، جمعہ کا خطبہ پوری تیاری کے ساتھ آپ ان کو سنائیں، پورا تیار، بے شک 4 حدیثیں پڑھ دیں، 5 پڑھ دیں، قرآن پاک کی 1 آیت کی تفسیر بیان کر دیں، لیکن جمعہ پڑھ کے جو بندہ آپ سے اٹھ کے جائے تو پھر اس کے پلے کے اندر، اس کے دامن کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ ہرگز اس طرح نہ کریں، آپ کی تیاری نہیں ہے 12 بجے بندہ اٹھے اور پھر اس طرح کہ اپنا وہ وضو غسل کرے اور بیٹھ جائے، اور ایک بات ادھر سے پکڑے ایک ادھر سے پکڑے، تو وہ جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا وہ ذہنی کلفت محسوس کرتے ہیں اور اس طرح دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو پوری تیاری کے ساتھ بیٹھیں، اپنے مطالعے کی جو عادت ہے وہ بنائیں، کتب فقہ کا مطالعہ کریں، تاکہ یہ جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، تو ان کو پوچھنے کے لیے دور دراز شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر نہ جانا پڑے، یا دور دراز علماء سے رابطہ نہ کرنا پڑے۔ آپ ان کی یہ ضرورت پوری کریں، پھر دیکھیں کہ کس طرح کا ماحول بنتا ہے۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو اللہ پاک کا فضل ہے، اس باب کے اندر مجھے کچھ نہ کچھ کامیابی ملی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ پہلے جو لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی زبانیں کھلی رکھتے تھے اور مذاق کرتے تھے، وہ اب اس طرح نہیں کرتے۔ اس طرح بعض خود مجھے دوستوں نے کتابیں دکھائی ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا، یہ مستدرک پاک امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مستدرک شریف آپ منگوائیں، یہ دیکھیں ہم نے بخاری شریف منگوائی، یہ دیکھیں مسلم شریف ہم نے منگوائی، یہ دیکھیں فلاں بزرگ کی یہ بار شریعت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ شریف ہے، اتنا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے۔ تو اب ہم لوگ اس طرح جمعے کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے لکھا ہوا دکھایا، دیکھیں یہ 5 احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر یہ 2 آیات بینات ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں۔ ریاض الصالحین شریف جو عام خطبہ ہیں ان کی میں مینشن کرتا ہوں، ریاض الصالحین شریف کے 2 اوپر فضیلت کے جو ابواب ہیں نا، عنوان جو دیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، رونے کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے رونا، اسی طریقے سے کردار کے اوپر، امانت کے اوپر، صالحیت کے اوپر، تقوی کے اوپر،
اچھا باقی جو مسائل ان کے اوپر باب وہ باندھتے ہیں تو پہلے وہ قرآن پاک کی آیات بینات کو لاتے ہیں، پھر اس کے بعد بخاری مسلم کی احادیث مبارکہ کو وہ لاتے ہیں، تو وہاں سے بندہ ایک باب دیکھ لے اور وہی پڑھ کے پورا پورا آپ اپنے مقتدیوں کو جمعے والے دن سنا دیں، یا جہاں پر آپ کا خطاب ہو تو جو موضوع ہو وہ متعلقہ چیزیں آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں کو سنا دیں۔ تو ان لوگوں نے بھی اللہ پاک کا فضل ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل پیرا ہوئے ہیں، اپنے اوقات کی انہوں نے پابندی کی ہے۔ پہلے تو میں کئی دفعہ اس طرح ہوا کسی مسجد کے اندر اچانک نماز پڑھنے کی وہ باری آئی، میں نے کہا چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، ظہر کی نماز ہے، اندر جاتا ہوں تو مقتدی بیٹھے ہوں، میں نے کہا امام صاحب آپ کے کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو نہیں ہے۔ امام صاحب کو فون کرتا ہوں آپ کدھر ہیں؟ اور جی میں بازار تک آیا تھا، یہ میرا کام تھا، وہ میرا کام تھا۔ اس چیز سے بھی میں نے ان کو منع کیا۔ میں نے کہا آپ کا جو ٹائم ہے آپ تنہا 10,000 لیتے ہیں یا 15 لیتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، لیکن تنہا آپ لیتے ہیں نا کہ میں آپ کو 5 نمازیں بھی پڑھاؤں گا، 2 ٹائم آپ کے بچے بھی پڑھاؤں گا، تو کم از کم آپ پھر اس طرح کریں، اس کی آپ پابندی کریں۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد ہے اس باب کے اندر مجھے الحمدللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کامیابی ملی ہے۔ دیکھیں چند جو بڑے علماء ہیں نا، بڑے جو نام ہیں ان کو آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ چلو نام لے ہی لیتا ہوں، طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، الیاس قادری صاحب، اسی طریقے سے وہ جو ویل چیئر کے اوپر بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان آپ تو چلے گئے دنیا سے، ان کی جو تنظیم ہے ان کو لے لیں۔ پیر سیف الرحمان صاحب، ان کے بھی ہزاروں لوگ چاہنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بڑے نام آپ لوگ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ دیکھیں جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں نے درمیان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ آ کر درمیان کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو جو آپ نام دیں، درمیان کے اندر آ کر میں نے اس طرح کی ہے کہ ان لوگوں کا جو علمی کام تھا وہ بھی لوگوں کو بتایا ہے، اور اس کے اوپر میرے بیانات، میں اس طرح تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ 100% ریکارڈ کے اوپر ہے، لیکن 50-60% گفتگو میری ریکارڈ کے اوپر ہے۔ یعنی اس طرح نہیں کہ ہر گفتگو یہ ہماری ریکارڈ ہوتی ہے، نجی محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ عام مثال کے طور پر کہیں میں دعوت کے اوپر گیا ہوں، شادی ہے، کچھ اپنے سسرالی رشتہ دار ہیں یا دور دراز اور بھی میں جاتا رہتا ہوں، وہاں پر مجھے 3 دن رہنا ہوتا ہے کہ اگلے دن جی وہ مہندی کی بارات ہے، اس کے اندر بھی آپ نے بیٹھنا ہے، کل نکاح ہے، اس کے اندر بھی آپ نے بیٹھنا ہے، پرسوں بارات ہے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے میں پھر یہ اس طرح تو ہوتا ہوں نا، تو وہاں پر ہماری مجلسیں جمتی ہے، کئی لوگ میرے ارد گرد بیٹھتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو اس طرح وہ گفتگو ریکارڈ کے اندر تو نہیں ہوتی۔ اس طرح کئی خواتین کے ساتھ اس طرح اپنے جو گھر کی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے، کہیں دعوت کے اوپر گیا ہوں، ان کو میں نے اپنے پاس بٹھا کے ان کو میں نے 2 گھنٹے لیکچر دیے، بریف کیے اس بات کے اوپر کہ علماء کس کو کہتے ہیں، علماء کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ رسول کے حقوق کیا ہیں، آپ کے اوپر حقوق اللہ کس کو کہتے ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، حقوق العباد کس کو کہتے ہیں، میں نے ان کو کیا ہے۔ تو وہ باتیں ریکارڈ کے اندر نہیں ہوتی۔ بہرحال جو ریکارڈ کے اندر ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں، تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں، کہ میں نے ان لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا، علمی کام بھی لوگوں کو بتایا، اور جہاں پر ہمارا ان سے اختلاف ہے وہ اختلاف بھی لوگوں کو بتائے، اور ساتھ یہ بھی بتائے کہ آپ ان سے اختلاف آپ نے رکھنا ہے، لیکن وہ اختلاف علمی اختلاف ہونا چاہیے، وہ اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی معروضات بھی آپ پیش کریں، یعنی میں آپ کو نتیجہ یہ بتاتا ہوں، میں چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ آپ چلیں، یعنی چلیں اور اختلاف کے ساتھ چلیں، یہ نہیں کہ اختلاف ہو گیا تو آپ دروازے بند کر دیں اور بے ادبیوں کے اوپر اتر آئیں۔ بس اب میں مطلب یہ نا کہ 2 لفظوں کے اندر آپ میری گفتگو کا مفہوم سمجھ چکے ہوں گے، 2 لفظوں کے اندر کہ اختلاف بھی رکھیں آداب کے ساتھ اور ساتھ بھی چلیں، اختلاف رکھ کر دروازے بھی بند نہ کریں اور بے ادبیوں کے اوپر بھی نہ اتر آئیں۔ تو اس باب کے اندر اس طرح نا تھوڑی نرمی کرنی پڑتی ہے۔ کسی بندے کو آپ دعوت دیں گے، پھر اس کے اوپر آپ تنقید اور سختی جارحانہ انداز آپ اپنائیں گے تو کبھی بھی اس تک آپ کی دعوت نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ سب کو اس طرح کہتے ہیں، اس کو بھی آپ اچھا کہتے ہیں، اس کو بھی آپ اچھا کہتے ہیں، اس کو بھی اچھا، جب کہ یہ لوگ ہیں۔ یہ باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں، بہرحال میں نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ تیسری بات آپ میری یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اس سے مقصود میرا کیا تھا، اس سے مقصود میرا معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی تلخی ہے اس تلخی کو کم کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور جو ٹوٹے ہوئے لوگوں میں کہتا تھا کہ یہ آپس میں مل جائیں، ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، ورنہ آپ ذاتی طور کے اوپر مجھے جانتے ہیں کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ آنا جانا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور یہ جتنے میں نے نام لیا ان تنظیموں کی طرف سے مجھے کچھ نہ کچھ ذکر اور تکلیف ہی پہنچی ہوئی ہے۔ تو اگر میں چاہوں تو دیکھیں میں تو کبھی گھر سے بھی باہر نہیں نکلوں، آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ابھی میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، یہ پیچھے جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے نا،
یہ دیوار مسجد اور گھر کی سانجھی دیوار ہے، یعنی دیوار کے اس طرف میں چلا جاؤں نا اپنے وہ باہر گیٹ سے ہو کر مسجد ہے، اور ادھر اندر ہو جاؤں تو یہ گھر ہے. تو میں تو یہی یا والد کی یہ مسجد اس کے اندر ہوتا ہوں یا گھر کے اندر ہوتا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ چلو کہیں جمعہ پڑھانا ہے، خطاب کرنا ہے تو وہاں پر چلا جاتا ہوں. تو میرا تو اس طرح ہے کہ باقی ان لوگوں کی طرح آنا جانا بھی نہیں ہے. مجھے ان کا کیا فائدہ ہے پھر آپ مجھے بتائیں. یعنی ایک تو چلو پاس بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، کچھ چندے آتے ہیں، کوئی فنڈ ہوتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ چلو یار اس کو فلاں جگہ سے فنڈ آتے ہیں، فلاں اس کا کچھ ذاتی تعلق ہے، تو اس طرح کا اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ والی بات تو بالکل بھی نہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو اگر سچ بات بتاؤں، سچ بات، تو جو اساتذہ کرام ہیں میرے مشہور جو ہیں نا، مشہور، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چلو ایک کسی کے پاس آپ نے قاعدہ پڑھے 2 دن پڑھے، کسی نے الف با آپ کو پڑھائیے، کسی نے ضرب یضرب کی ایک گردان آپ کو سکھا دیے، یا کچھ چھوٹا موٹا قاعدہ آپ نے اس کے پاس پڑھے، تو چلو وہ تو پہلی کلاس دوسری کلاس وہ اساتذہ تو اتنے مشہور نہیں ہوتے، اور نہیں کوئی کبھی ان کو اس طرح کے بڑی معاملات کے اندر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یعنی جو بڑے اور مشہور اساتذہ کرام ہوتے ہیں جن کے پاس آپ علم فقہ پڑھتے ہیں، دورہ حدیث کرتے ہیں، بڑے جو، تو ان مشہور اساتذہ میں سے تقریباً سب ہی، اگر سب نہیں تو چلو سب کا اس لیے نہیں کہتے نا کہ سب کو میں نے پڑھا نہیں ہے، تو جن کو میں نے پڑھا ہے نا، تو مطلب یہ ان کی سوانح عمری کتابوں کی صورت میں چھپی ہے نا، تو جہاں پر انہوں نے اپنے شاگردوں کا ذکر کیا وہاں پر انہوں نے میرا ذکر نہیں کیا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھے اپنا شاگرد بھی تسلیم نہیں کرتے، شاگرد بھی مجھے اپنا تسلیم نہیں کرتے، اساتذہ مجھے اپنا شاگرد بھی تسلیم نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر میں آپ کو اور کیا بتاؤں، تعلقات کی اور نوعیت میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. اور یہی چھوٹی موٹی باتیں ہیں، کہیں آپ نے طاہر القادری صاحب کے حق میں کیوں بات کر دی ہے، فلاں مسئلہ ہوا تھا آپ نے یہ کیوں کہا ہے، فلاں ہوا تھا آپ نے یہ کیوں کہا ہے، فلاں آپ کی تقریر تھی فلاں جگہ کیوں پر، وہ کوئی بات بھی نہیں. اور صحیح بات میں آپ کو بتاؤں، میں بھی وضو کے اندر ہوں، آج روزہ ہے 24واں، رمضان المبارک شریف ہے، 24واں آج روزہ ہے. اس طرح کہ مجھے پتہ بھی کچھ نہیں ہے. یعنی ایک آدھ آدمی تو اس طرح اپنی خفگی کا اظہار کر دیتا ہے نا کہ میں آپ سے اس بات کے اوپر ناراض ہوں، لیکن اکثریت اس طرح ہے کہ ان کی خفگی کا پتہ ہی نہیں کیوں خفا ہے. تو میں نے بھی کبھی پھر پرواہ نہیں کیے، چھوڑ دیے. نیت میری فی الحال تو اچھی ہے، کیا پتہ آگے جا کے کچھ پیسہ میرے پاس آ جائے، کچھ ادارے میرے بن جائیں، تکبر آ جائے، اللہ پاک بچائے اس چیز. فی الحال تو مسکینی ہے اور فی الحال نیت بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا شکر ہے کہ مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا ہے. اور جو لوگ ہر وقت ہمارے نقصان کی فکر کے اندر رہتے ہیں نا، ان کی خدمت کے اندر بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے بالکل. اس کی وجہ کیا ہے کہ فی الحال ہمارے گنبد خضرا کے مکین حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات شریفہ کے ساتھ ایک کمزور سا تعلق ہے، لیکن ہے صحیح، ٹوٹا نہیں ہے، ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے. اللہ پاک کا فضل ہے، ٹوٹا نہیں ہے. وہاں سے ہمیں ملتے ہیں، صبح شام خیرات ملتی، کپڑے بھی ملتے ہیں، روٹی پانی بھی مدینہ پاک سے ہمیں ملتے ہیں. کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں نا آپ کام نہیں کرتے تو کام کس طرح چلتا ہے؟ میں نے کہا بس اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے. ہم قال اللہ قال الرسول کرتے رہتے ہیں اور روٹی ادھر سے مدینہ پاک سے آ جاتی، کپڑے بھی آ جاتے ہیں، مکان بھی، اوپر چھت بھی ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے کہ میرے ان سے کچھ ذاتی اغراض نہیں تھے، ذاتی کچھ مقاصد نہیں تھے، ذاتی کچھ میرے فوائد نہیں تھے. میں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا. اور میری یہ کوشش تھی زندگی کے اندر کہ اختلاف بھی ہو. آج بھی دیکھیں کل جمعہ کا وہ خطبہ تھا، جلالی صاحب کے متعلق سوال تھا، میں نے بیان کیے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جلالی صاحب کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ خطا کے اوپر ہی ہمارا اختلاف ہے، باقی ان کے علم و فضل کو ہم تسلیم کرتے ہیں. سعودی عرب سے جو انہیں ڈیپورٹ کیا گیا تو وہ اس لیے کیا گیا کہ آل سعود کے خلاف، آل نجد کے خلاف ان کی جو تقاریر ہیں ان کی وجہ سے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا. باقی مدینہ پاک کے اندر، مکہ پاک کے اندر کوئی رہے تو وہ اس کی حقانیت کے اوپر کوئی دلیل نہیں، اور جو وہاں نہ جا سکی یا اس کو روک دیا جائے وہ اس کی بدبختی کے اوپر دلیل نہیں ہے. ذیابن فی ثیابن، وہ کئی داڑھیوں والے، جبے کبوں والے، بڑے خوبصورت کعبے کے طواف کرنے والے منافق ہوتے ہیں. حضور نے نہیں فرمایا کہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آب زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان، مستدرک پاک کی روایت ہے، بندہ مر جائے لیکن میری آل کا بغضی ہو وہ جہنم کے اندر جائے گا. ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرے جو میری آل کا بغضی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ احرام کے اندر لپٹے ہوئے ابلیس بہت آپ کو نظر آئیں گے. تو اس طرح یہ ظاہر جبے کبے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کے وہ قرآن کیا کہتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ ظاہری بس آپ اس طرح کریں کہ ظاہری سمتوں کو ہی آپ دین کل دین کا درجہ دے دیں، یہ بات غلط ہے.
یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے ظاہر بھی ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, لیکن باطن جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان, عقائد, اعمال, ان کے اوپر بھی آپ توجہ دیں. صرف ظاہر کو دیکھ کے بندہ مشرق اور مغرب کی سمتوں کے اندر بڑھ جائے, داڑھی کتنی ہے, پگڑی کتنی ہے, ٹوپی کہاں پر رکھی ہوئی ہے, کتنی ہے, لباس کیسا ہے, بس اسی چیز کو دیکھ کر باقی سارے عقیدے کو, عمل کو اور اس چیز کو آپ دیکھیں ہی نہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میری کوشش تھی زندگی کی. تیسری چوتھی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے آج تک جو بات کی ہے اپنی حیثیت سے کی ہے, ذاتی حیثیت سے. میں نے اپنے مسلک کا نام استعمال نہیں کیا, نہیں کبھی مسلک کے جید جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے آگے کہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے آپ یہ بات کریں. مجھے کئی لوگوں کے ساتھ میرا بحث مباحثہ ہوئے اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اپنی ذاتی حیثیت سے میں نے یہ بات کی. ابھی ایک عالم ہے, مفتی ہیں پاکستان کے, بڑے مشہور ہیں, ان کے ساتھ میری پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے, ایک آدھ دفعہ آپ نے سنی ہے, ان کا نام میں نے نہیں لیا. اب اس طرح کہ ان کے ساتھ آن لائن ہماری گفتگو طے ہوئی ہے, بات ہو رہی ہے, ابھی بھی 27-28 منٹ کی, کچھ دیر پہلے بھی بات ہوئی ہے. تو وہ میرے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آن لائن مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ ان کو میری ذات کے اوپر اعتراض ہیں, ذاتی میرے جو عقائد ہیں ان کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں, کچھ باقی علماء اہل سنت کو وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا موضوع ہے. میں نے ان کا کہا جو مرضی ہے, میں آ جاتا ہوں, آن لائن ہو جاتا ہوں, جو مرضی آپ مجھ سے پوچھ لیں. عقیدے کے متعلق سوال کرتے ہیں, میرے عمل کے متعلق, میری ذات کے متعلق, ہمارے جو مسلک کے علماء ہیں ان کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں, آل سیدی آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے اکابرین بزرگ ہیں, موجودہ دور کے علماء ہیں جن کے متعلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں, جو سوال آپ کا میں آنا چاہتا ہوں. لیکن یہ بات آپ لوگ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ اگر یہ بات ہماری طے ہو گئی, یہ بات ہماری مطلب یہ مناظرہ طے ہو گیا اور بات آن لائن مناظرے تک پہنچ گئی اور ہم نے گفتگو کی, تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ میں ذاتی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, کسی مسلک کا نمائندہ بن کے نہیں. میری ذاتی بات ہوگی, اپنی ذاتی حیثیت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا کسی مسئلہ آپ بے شک جو کسی کے نمائندے بن کے آنا چاہتے ہیں آ جائیں, میں خود اپنی نمائندگی کروں گا, اپنے عقائد میں بیان کروں گا, باقی کسی کی طرف سے میں آنے والا نہیں. ٹھیک ہے, تو بس یہی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے بس عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات کو آپ ختم کرتے ہیں, اس بات کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں چلتے چلتے کہ میری جتنی گفتگو بھی یوٹیوب کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہے نا, تو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ساری کی ساری یہ ایف ایم ریڈیو نا, جو پرائیویٹ کے ریڈیو ہوتے ہیں نا, ایک تو ریڈیو پاکستان ہے جو سرکاری چینل ہے نا, وہ نہیں, ایف ایم ریڈیو یہ ادھر قریب ہی ہے, پر نام ان کا ذہن سے نکل کے 10 اس طرح 7 یا 9 اس طرح بھی میرے ذہن کے اندر نہیں ہے. تو اس ریڈیو کے لیے اللہ پاک کا فضل ہے کہ وہاں کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں نا, تو اس کو کیا کہتے ہوتے ہیں کہ نام ابھی ذہن کے اندر نہیں ہے, وہ اس کا جو عہدہ ہوتا ہے نا, تو ایم ڈی جو ہوتے ہیں, ایم ڈی, تو انہوں نے اس طرح کیا کہ میری ساری گفتگو جتنی پڑی ہوئی ہے نا وہ ساری ریڈیو پاکستان کے لیے منظور ہو گئی ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو میں ان کو اجازت دوں گا. وہ باقاعدہ ایک پروسیس ہوتے ہیں نا, لکھ کے دینا ہوتا ہے نا, تو ان کے وہ کچھ حقوق ہوتے ہیں نا گفتگو کرنے کے, وہ اس کو حقوق ہوتے ہیں کچھ. یہاں پر جو میڈیا کے اوپر بات پڑی ہوتی ہے نا, اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل کے اوپر چڑھا لینا, اس طرح نہیں ہوتا. تو اس طرح وہ ان کو ایک باقاعدہ معاہدہ ہوگا, مجھے لکھ کے دینا ہوگا, تو پھر وہ مجھے ترتیب بتائیں گے, بلکہ میں ان کو ترتیب بتاؤں گا کہ آپ کس ترتیب کے ساتھ. اب ظاہری سی بات ہے کہ اپلوڈنگ تو جو ہوتی ہے تو وہ تو جس طرح جس وقت جو گفتگو ہوتی ہے وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے نا. بہرحال ادھر سے قرآن جو ہے ان کو بھی ایک ترتیب کے ساتھ, پہلی جو قسط شائع ہوئی ہے پہلا حصہ, پھر دوسرا, تیسرا, اس طریقے سے درس حدیث مشکات شریف کا پہلی جو حدیث مبارک ہے وہاں سے شروع کریں. اور میں نے میڈیا کے اوپر یہ بات دیکھی ہے, 3 جو پہلی مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہیں, مقدمہ بھی اور 3 احادیث مبارکہ بھی, وہ میڈیا کے اوپر موجود نہیں ہے. باقی 3 سے آگے پھر گنتی ہماری پوری ہے, 637 روایات مکمل ہو چکی ہیں آگے. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو کہا یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دوبارہ مطلب یہ ہے کہ پہلی 3 احادیث مبارکہ بھی اور مقدمہ بھی اصول حدیث کا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل آپ کو دوبارہ بیان کر دوں گا. تو انشاءاللہ اس ترتیب کے ساتھ باقی آداب زندگی کے اوپر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, جمعۃ المبارک کے جو خطابات ہیں ان کے بھی مختلف حصے ہیں. پہلے اس طرح کئی دفعہ جس وقت ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی یا اتنا زیادہ یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, اللہ پاک کا فضل ہے, میں نے ایک آیات کے اوپر 2 سال جمعے پڑھائے ہیں. ایک آیت کریمہ کے اوپر 2 سال اللہ پاک کا فضل ہے میں نے جمعے پڑھائے ہیں. تو وہ جو جمعۃ المبارک کے خطبات ہیں, عید الفطر کے, وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ترتیب کے ساتھ ریڈیو سے نشر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو.
بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سمجھ کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.